آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جس کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر ہوا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے نکاح کیے اور ان ازواج مطہرات کے کیا نام ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ اور کون سی اولاد کس بیوی سے ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کن سے کیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کتنی کنواری اور کتنی بیوہ ہیں اور ان کا وصال کب ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نکاح کب کیا، کون سی ہجری میں، کون سی نبوی میں یا پھر کون سی عیسوی میں؟ یہ ساری ڈیٹیل آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں گا جس سے آپ کو اسلامی تاریخ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار خواہش مند تھے، لیکن ان لوگوں کے اخلاقی گراوٹ کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون تھی، اپنی زندگی کا باقی حصہ کسی معزز اور امانت دار آدمی کے نکاح میں رہ کر گزارنا چاہتی تھی۔ جب خدیجہ کے غلام میسرہ نے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو گئی، اس لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی معزز خاتون تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلا نکاح عتیق بن عائش سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ دوسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو حالہ ہند سے ہوا، ان سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، حالہ، طاہر، ہند، یہ تینوں لڑکے صحابی ہیں۔ اب تیسری مرتبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 11 نکاح کیے، اور ان ازواج مطہرات کے یہ نام ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خوالد، نمبر 2 حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو امیہ، نمبر 7 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ، نمبر 8 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت مومنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حی ابن اخت۔ ان 11 میں سے 2 کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت خزیمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، باقی 9 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے۔ اس کے بعد 596 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور 10 نبوی شوال میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال نہیں، ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال ہوئی، ان کے بعد 10 نبوی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ سے ہوا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح سکران بن عمر سے ہوا تھا، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 54 ہجری شوال مدینے میں 72 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ اس کے بعد 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور 2 ہجری میں رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 57 یا 58 ہجری 17 رمضان منگل کی رات کو مدینہ میں 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ اس کے بعد 3 ہجری شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، یہ بھی بیوہ عورت تھی، ان کے پہلے شوہر خنیس بن خزافہ سہمی کا غزوہ بدر کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔
اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 45 ہجری شعبان میں 60 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ اس کے بعد 4 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، لیکن چند مہینے کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد 4 ہجری شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 59 ہجری میں مدینہ میں 84 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ پھر طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان پر کر دیا اور پھر قرآن پاک میں اس کو بیان کر دیا۔ یہی وہ بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نکاح آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 ہجری میں مدینہ میں 53 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ پھر 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری شعبان میں قید ہو کر آئی تھی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کی بیٹی تھی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس کے حصے میں آئی۔ انہوں نے بدلے کتابت کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 45 ہجری ربیع الاول میں 65 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ پھر 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور یہ نکاح ملک حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی مگر حبشہ میں جا کر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو گیا تھا اور اسی پر اس کا انتقال ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 44 ہجری میں مدینہ میں وصال ہوا۔ پھر 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا پہلا نکاح کنانہ بن ربیع سے ہوا اور 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی میں کنانہ کا قتل ہوا اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئی اور حضرت بحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا اور پھر نکاح کر لیا اور پھر رمضان المبارک 50 ہجری مدینہ میں آپ کا وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد 7 ہجری ذی القعدہ میں مقام صرف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا پہلا نکاح مسعود ابن عمر ثقفی سے ہوا۔ ان کی طلاق کے بعد پھر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رحم سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ پھر 61 ہجری میں مقام صرف پر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ان کے نکاح کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 لڑکوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 ابراہیم۔ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی سوائے ابراہیم کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ قاسم اور عبداللہ کا دوسرا نام طیب اور طاہر بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے ہوا اور پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی ہجرت کی اور 8 ہجری مدینہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بدن سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ، اور بعد میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں رکھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 12 ہجری ذی الحجہ میں ہوا۔ دوسری لڑکی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا اور تیسری لڑکی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ سے اپنے دونوں لڑکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں لڑکیوں کو طلاق دلا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال کی ہوئی، ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ، 6 سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا مگر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 ہجری میں ہو گیا۔ ام کلثوم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام کلثوم، رقیہ، زینب پیدا ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہی ہو گیا۔
जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था, मैं आपको एक बहुत कीमती बात बताऊंगा जिससे आपको इस्लामी तारीख समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में आपने काफी बार सुना होगा इस हिजरी में ये हुआ, इस नबी में ये हुआ, या फिर इसी ईस्वी को ये हुआ। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। हिजरी किसे कहते हैं, नबवी किसे कहते हैं, या फिर ईस्वी किसे कहते हैं। ईस्वी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जमाने को, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो वक्त गुजरा है, यानी कि 2025 साल, इसको ईस्वी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। इसी तरह नबवी होता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली उसके बाद का जो वक्त गुजरा है उसको नबवी बोलते हैं। इसके बाद इसी तरह हिजरी होता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की उसके बाद का जो वक्त गुजरा है उसको हिजरी बोलते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में कैलेंडर नहीं थे तो लोग इन्हीं बातों से याद रखते थे कि कितना वक्त गुजर चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले इतना साल हो गए हैं और हिजरत को इतने साल हो गए हैं। ईस्वी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जमाने को बोलते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली उसके बाद के जमाने को नबवी बोलते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की उसके बाद के जमाने को हिजरी बोलते हैं।